وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 2 آپ کو کیا بتاتی ہے کہ القرآن الحکیم کیا ہے؟ یہ ایک دعا کا جواب ہے۔ دعا مانگی سورۃ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم۔ دعا کے جواب میں کتاب کھل گئی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ تو گویا کہ قرآن پاک سراپا ہدایت کتاب ہے۔ اس کو کتاب ہدایت جب تک مسلمانوں نے سمجھا تھا، وہ دنیا کے امام تھے، ورلڈ لیڈرز تھے، دنیا کو امن چین دینے والے تھے۔ جب سے ہم نے اس کو کتاب ہدایت سے زیادہ برکت کی کتاب، جن و بوتوں کو بھگانے کی کتاب، تعویذ اور دارو دوا کی کتاب، اور بیٹیوں کے سر پہ شادیوں کے موقع پہ رکھنے کی کتاب بنا دیا، امت ایک بھیڑ میں بدل گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس کتاب میں متقین سے کون لوگ مراد ہیں؟ تو قرآن کیا کہتا ہے؟ ھدی للمتقین۔ متقی کون ہوتا ہے؟ لفظ متقی کو سوچ کر آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ میں نے یہ سوال بہت سارے لوگوں سے کیا تو عموماً لوگ کیا کہتے ہیں؟ لمبی سی داڑھی، بڑا سا نقاب اور سو آن۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے، لیکن آج سے آپ اپنے پاس ایک جملہ لکھیے۔ متقی وہ ہے جس کے اندر ہدایت کی طلب پیدا ہو جاتی ہے، جو خود کو بدلنا چاہتا ہے۔ یہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے ہدایت کی طرف آنے کا۔ آپ کو بھوک لگ گئی ہے، دیکھیے نا، بھوک مر جائے تو آپ کے سامنے مرغ مسلم بھی کوئی رکھ دے، آپ کہتے لے جاؤ، مجھے نہیں چاہیے، بلکہ غصہ آتا ہے اس کو، جس کو بھوک نہ اور کوئی کہ کھاؤ، فورس فیڈنگ۔ ہاں، اسی طرح ہمیں وہ لوگ بڑے برے لگتے ہیں جو ہمیں ہدایت کی طرف بلاتے ہیں، ہر وقت میسیج ہی کرتے رہتے ہیں، آ جائیں نا پلیز۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کو اور کوئی کام ہی نہیں، میں کوئی فارغ ہوں، میں اتنا مصروف، میں کوئی فارغ ہوں، میرے پاس تو اتنا کچھ ہے۔ جب تک یہ کیفیت، اٹس اوکے، نو پرابلم۔ آج آپ کا اس وقت اس کتاب کو سننا، اس کے لیے یہاں کر بیٹھنا، اس بات کی دلیل بن گیا کہ آپ متقیہ بن گئیں۔ تو میں آپ کے لیے ایک بڑی محبت بھری بات کہنا چاہتی ہوں کہ آپ کو تقوی کی طرف کا یہ سفر قبول ہو، مبارک ہو۔ آپ میں اس چیز کو جس طریقے سے محسوس کریں گے، جس طرح سے ہم اس کو لیں گے، اس طرح سے یہ ہمارے لیے ہدایت کی طرف کا سفر ہوگا۔ تو آج آپ متقی اور متقیہ بن گئی ہیں، یہ پہلا سٹیپ ہے۔ آپ اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے اس کتاب کے قریب لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی بہت بڑی بڑی باتوں کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کے لیے انسان کو کوئی بہت زیادہ علم حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جس دن یہ طلب جاگ جاتی ہے، اس دن بندہ متقی بنتا ہے۔ پھر اس کے بعد سیکنڈ فیز جب زندگی میں آتا ہے تو وہ ہوتا ہے کہ وہ پھر گناہوں سے بچنے لگتا ہے۔ نہیں، مجھے یہ نہیں کرنا، یہ اچھی بات نہیں ہے، نہیں، میں اپنے مالک کو ناراض نہیں کر سکتی۔ اور پھر اس کے بعد جب آپ تیسرے درجے کے متقی بنیں گے اور متقیہ بنیں گے تو پھر آپ آخری سٹیج پہ آئیں گے، اور وہ نہیں کبھی ختم ہوتی۔ وہ تو میں بھی گواہی دیتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو اللہ نے تقویٰ کے لیے چن لیا، اور آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سورہ حجرات میں، اور آگے بھی بہت جگہ کہ اللہ کچھ دلوں کو چن لیتا ہے ہدایت کے لیے، تو پھر آپ نیکیوں کے مواقعوں کو تھامنے والے بن جاتے ہیں۔